إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ اذان جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی اعلان ایسا ہو کہ جس سے نمازیوں کو باخبر کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت تیار ہے، اور سبھی لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ، تو دیگر صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ انہی رائے کے اندر ایک رائے یہ آئی کہ اللہ اکبر جو اس وقت ہم اذان دیتے ہیں، اس طرح الفاظ ایک شخص کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہے، تمام نمازیوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے اور وہ خبردار ہو جائیں کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، اور وہ سبھی حضرات مسجد میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور اس کا حکم نافذ فرمایا کہ اب 5 وقت اسی طریقے سے اعلان کر کر اللہ کی بڑائی کو بیان کر کر نمازیوں کو خبردار کیا جائے، تاکہ وہ نمازی مسجد میں جمع ہو جائیں اور مسجد کے اندر جمع ہو کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت مسجد سے اذان دی جائے تو جو سننے والے حضرات ہیں ان کو اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو ایک اذان کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نمازیوں کو اس کے ذریعے سے خبر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے فائدے ہیں کہ جن سے ہم بے خبر ہیں، جن پر ہم عمل نہیں کرتے، اور وہ فائدے ہماری اپنی ذات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ 5 وقت اذان جو کہی جاتی ہے، ہم اس سے اور بھی بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا مختلف احادیث میں آیا کہ جس وقت اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جن یا بھوت کا اثر ہو جائے، آسیب کا اثر ہو جائے، تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اذان کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو ان جنوں سے، ان بھوت اور آسیب سے، اس وبا سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی، کیا بات ہے کہ میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنْ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ۔ علی، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ اذان غموں کا علاج ہے۔ محترم دوستو، آج ہم نے اس پر عمل کرنا بند کر دیا۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، نہ تو ہم اذان کو سننا گوارا کرتے، نہ اذان کا جواب دینا ثواب سمجھتے۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں،
مسجد سے مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس دنیا کے اندر اپنی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے، اپنے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے اور اچھائی کا حکم کرنے کے لیے بھیجا، لیکن امت نے یہ سب کام چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوسری قوموں تک اسلام کی صحیح طریقے سے جو رہنمائی اور جو اسلام دوسرے لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ اسلام ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کی استھتی کے اندر جو لاک ڈاؤن چلا اور پورے ملک کے اندر جو ہے سب کچھ کاروبار، تجارتیں روک دی گئی، مساجد اور مندر اور گرجا گھر، گردوارے بند کر دیے گئے، وہیں یہ شور شرابہ بھی ہوا کہ مساجد سے مائک کے ذریعے کہی جانے والی اذان بغیر مائک کے کی جائے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ چونکہ اذان کے ذریعے سے نمازیوں کو بلایا جاتا ہے اور مساجد میں نمازیوں کو بلانے کی اب اجازت نہیں ہے حکومت کی طرف سے، تو پھر اذان کس لیے ہے؟ لیکن میرے عزیز دوستو، اگر ہم ان تک یہ پیغام پہنچاتے کہ ہاں اذان کے ذریعے سے نمازیوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن اذان ایک ایسا مقدس وظیفہ ہے، اذان ایک ایسی مقدس اللہ کی تسبیح اور بڑائی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وباؤں کو ختم فرماتے ہیں، پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اذان سننے سے دل کو سکون میسر ہوتا ہے، غم زدہ کو غم سے نجات ملتی ہے، پریشانی والے انسان کو پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ اذان کے ذریعے سے اللہ دکھوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس طریقے کی آوازیں نہ اٹھتی۔ آج لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ اذان صبح فجر کی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، لیکن اگر ہم ان تک یہ پیغام پہنچاتے کہ اذان تو دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، اذان کے ذریعے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اذان کے ذریعے سے دکھ اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غمگین انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے، تو شاید وہ لوگ اس طریقے کی آواز نہ اٹھاتے۔ ان کا آواز اٹھانا بجا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ نے اذان کے تعلق سے جو باتیں ہونی چاہیے تھی وہ ان تک نہیں پہنچائی ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے، اس لیے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ دین کو پھیلائیں، دین کی اشاعت کریں، دوسری قوموں تک دین کے پیغام کو پہنچائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تجارتوں کے ذریعے سے۔ لیکن عزیز دوستو، ہم اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ مسجد سے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے گھر میں رہنے والی عورتیں آج اذان سے اتنی بے فکر ہو گئی ہیں کہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ اذان کا اتنا بھی ادب و احترام نہیں ہے۔ ہاں، اگر ادب و احترام کچھ لوگوں کے دلوں میں اور کچھ ہی ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور ہمارے گھر میں جو ٹیلی ویژن چل رہا ہے اس کی صرف آواز ہلکی ہوتی ہے، باقی وہ پروگرام جو چل رہا ہوتا ہے وہ ایسا کا ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی لاپرواہی ہمارے اندر ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو بتاتے، ان کو سمجھاتے
کہ اذان کے ذریعے سے کتنے فائدے ہیں، ہمیں ان کا علم ہوتا تو شاید ہمیں پتہ ہوتا کہ اذان کے ذریعے سے ہمیں کتنی راحت اور سکون ملتا۔ ایک جگہ آتا ہے من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فاذنوہ فی اذنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کی عادت خراب ہو جائے، وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے، اور یہ حدیث آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی، آپ کو اس کا علم ہوگا کہ جس وقت اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں اذان کو عام کر دیں، اذان کے سننے کو عام کر دیں، اذان کے جواب دینا جو مستحب ہے اس پر عمل کر لیں، تو شیطان ہمارے پاس رہ سکتا ہے؟ یہ جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر، ہماری گھر والیوں پر کبھی جن کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے، بھوت کا اثر ہے، اگر وہ اذان کے سننے کے عمل کو اپنا لے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان پر کبھی کوئی جن یا بھوت یا آسیب اثر نہیں کرنے کا، انشاءاللہ مجھے پورا کامل یقین ہے اس چیز کے اوپر۔ اور اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، اپنے گھروں کے اندر اذان کی آواز کو بلند کریں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا تغولت لکم الغیلان فاذنوا، جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اذان کہو۔ بہت سی مائیں بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ مجھے رات میں جو ہے بھوت نظر آتے ہیں، عجیب سی شکل نظر آتی ہے، کسی کا جسم کٹا ہوا نظر آتا ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی نظر آتی ہے، دھڑ نظر آتا ہے، کسی کی گردن نظر آتی ہے، دھڑ نظر نہیں آتا، ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی سے کہیں کہ وہ آپ کے کان میں اذان پڑھیں، اور روزانہ مسجد سے جو اذان کی آواز آتی ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں اپنی زبان کے ذریعے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں۔ وقت تو اس چیز کا ہے کہ ہم دوسروں تک اسلام کو پہنچائیں، دوسروں تک دین کو پہنچائیں، دوسرے قوموں تک دین کی تبلیغ کریں، لیکن ہم خود سنبھلنے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ عزیز دوست، ہمارے اوپر اس پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے دیگر قوموں کے انسان جو اسلام سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے، اسلام کو سمجھتے نہیں، اسلام کو جانتے نہیں، وہاں تک ہم اسلام کی باتوں کو پہنچائیں، ہر فرد تک اسلام کی دعوت دیں، انہیں بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، انہیں اذان کے فائدے بتلائیں، انہیں بتائیں کہ صرف اذان سے مقصد یہی نہیں کہ صرف نمازیوں کو بلایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں، بے شمار حکمتیں اس میں محفوظ ہیں۔